الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد آج ہم نیا باب شروع کرنے جا رہے ہیں کتاب الایمان کے اندر۔ باب کا عنوان ہے باب امور الایمان، ایمان کے امور کا بیان۔ اس باب میں ایمان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا، اور اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کے ایک آیت سے امام بخاری نے فرمایا ہے۔ وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر۔ وآت المال علی حبہ، اور اپنے مال کو خرچ کرے اس کی محبت کے باوجود۔ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ یہ خرچ کرنے کی ترتیب بیان کی۔ سب سے پہلے حق رشتہ داروں کا، پھر یتیم، مساکین، مسافر، مانگنے والے، اور جو اپنی گردن کو آزاد کروانا چاہے۔ ماضی میں جیسے ہوتا تھا کہ غلام اور لونڈیاں جو ہیں پیسے دے کے آزاد ہو جاتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مشکل اور آسانی میں صبر کرنے والے۔ وحین البأس، اور جنگ کے وقت بھی صبر کرنے والے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور پھر ایک اور آیت کا حصہ بیان کیا، قد افلح المؤمنون، یہ جو آیت ہے، مؤمنین جو ہے وہ فلاح پا گئے۔ آگے ان کی جو صفات بیان ہوئی اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ بڑی عظیم آیت ہے، اور اس کے اندر ایمان کی اللہ رب العزت نے جو ہے بنیاد کو بھی ذکر کیا۔ ایمان کی جتنی بنیادی ایمان کے اساسیات ہیں وہ سب کی سب اس آیت میں ذکر ہو گئی۔ اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان۔ تو تقدیر پر ایمان جو ہے یہ اللہ پر ایمان کا حصہ ہے، تقدیر پر ایمان۔ کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ یخلق ما یشاء، تو انسانوں کے اعمال کو بھی اسی نے ہی، واللہ خلقکم وما تعملون، ٹھیک ہے، ہمارے اعمال کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں تقدیر کو الگ سے ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا بیان حدیث کے اندر آیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ذکر کیا کہ وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ وآت المال علی حبہ، شیخ ابن عثیمین نے یہاں نقطہ بیان کیا کہ حبہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت اس کو ہو، اس وجہ سے اس کو محبت ہو، ٹھیک ہے، اس مال کی کہیں اس کو ضرورت ہے خرچ کرنے کی، اس لیے وہ اس مال سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری محبت ہے جو انسان کو مال سے ہوتی ہے، اس کو خرچ نہ کرنے کی، یہ بھی انسان میں رکھی گئی ہے۔ کسی میں زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم، بخل جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بخل کی وجہ سے وہ پیسے کو خرچ نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ دونوں یہاں پر امر جو ہے، دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔
بعض اوقات انسان کو مال کی محبت ہوتی ہے اس کی ضرورت کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کو ترجیح دے دیتا ہے، جیسے صحابہ سے بہت زیادہ ملتا ہے ایسے واقعات۔ اور کبھی وہ خرچ کرتا ہے حالانکہ اس کے اندر شدید اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ مال کو نہ خرچ کرے، بلکہ روک کے رکھے، جمع کر کے رکھے، بخل ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن اس کا ایمان جو ہے وہ بخل پر غالب آ جاتا ہے، کنجوسی پر غالب آ جاتا ہے اور وہ مال کو خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد مال خرچ کرنے کی جو جگہیں بیان کی ہیں تو ان میں سب سے پہلے رشتہ داروں کو بیان کیا، اور اس میں بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو صلہ رحمی ہے، اور پھر یہ جو خاندانی نظام ہے، رشتہ داری کا جو نظام ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے اس ذریعے سے کہ اگر کوئی بیمار ہو، کوئی حاجت مند ہو، تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا عزیز، میرا رشتہ دار میرے ساتھ کھڑا ہے، میرا بھائی، میری بہن، میرے اقربا میرے ساتھ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مسکین کو ذکر کیا کہ مسکین کو جو ہے، جو مانگتا نہیں ہے، جو مانگتا نہیں ہے، اور اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسکین جس کا مال اس کی حاجت کو پورا نہیں کرتا، وہ مسکین ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ نہیں، بلکہ اس سے پہلے یتامہ کا ذکر ہے، یتیم بچوں کا ذکر ہے۔ تو یتیم بچوں کی پرورش پہ خرچ کرنا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور رشتہ داروں کے بعد یتیموں کا ذکر کیا، پھر مساکین کا، اور پھر وابن السبیل، پھر مسافر کا۔ آپ دیکھیں کہ یہ بڑی ہی دردناک چیز ہے کہ آج کے دور میں مسافر کا جو حق ہے اس کو ختم ہی کر دیا گیا ہے۔ یعنی ہر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ بس ہر کوئی، یعنی انڈیویجولزم اتنا پھیل گیا ہے کہ کوئی کسی کو مسافر کا حق سمجھنا، مہمان کا حق سمجھنا، کہ اس کو لوگ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں احسان ہم کر رہے ہیں، حالانکہ یہ احسان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق رکھے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر مہمان کا تو باقاعدہ حق ہے، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے زبردستی وہ لے سکتا ہے، اگر اس کی مہمان نوازی نہیں کی جا رہی، کھانا نہیں دیا جا رہا، تو وہ اس کا حق ہے۔ اچھا جی، اسی طرح سے پھر آگے فرمایا وسائلین، اور سوال کرنے والوں کو۔ میں بھی بڑے عرصے بچپن سے نا اپنے گھروں میں یہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ کوئی سوال کرے تو مجھے نا، جاؤ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، بی بی محنت کیوں نہیں کرتی، ٹھیک ہے، یہ جو جتنی باتیں ہم کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، یا تو ہم دے کے کر رہے ہوں، پھر تو بالکل صحیح طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو 10 روپے 20 روپے جو لوگ ان کو دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ 1000 روپیہ دیں، کیونکہ اس کی تو عادت ہے مانگ کے کھانے کی، تو اس کو 10 20 روپے دے کے پھر آپ اس کو نصیحت بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ کسی سائل کو جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ اور بڑی ہی ایک خطرناک، میں نے یعنی حدیث بڑی عظیم ہے، اور ہمارے رویوں کے لیے بڑی خطرے کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا نام لے کر مانگے وہ ملعون ہے، اس پر لعنت ہے۔ اللہ کا نام لے کے کہتا ہے اللہ کے واسطے مجھے دے دو، اللہ یہ کہ واقعتاً مرتا ہو، بھوک سے اس کی حالت ہوتی ہو۔ اور پھر ساتھ ہی اسی حدیث میں فرمایا جو اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو نہ دے وہ بھی ملعون ہے۔ صحیح روایت ہے، صحیح سند سے روایت ثابت ہے۔ اللہ کے نام پہ جو مانگے اس کو آپ نے یہ دیکھ کے نہیں دینا کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ کیا ہے، جوان ہے، بڈھا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس کا نام لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو عزت ہمارے دلوں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی اور بڑائی ہے، یہ اس کا تقاضا ہے کہ اس کو دیا جائے، اور ویسے بھی جو مانگے اس کو دینا چاہیے، ٹھیک ہے، جو بھی مانگے اس کو آپ 5 روپے 10 روپے جو لوگ اس کو دیتے ہیں، تو وہ ایک اچھا عمل ہے۔ اگر نہ دینا ہو تو جھڑکنا پھر بھی درست نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت
छिड़को, उसको अच्छे तरीके से जो है। तो शेख बिन उसैमीन ने यहाँ लिखा है कि अगर साइल को देने के अंदर कोई नुकसान हो, ठीक है ना, जैसे आपको लग रहा है कि ये नशा करेगा, ये जो है इसको आदत पड़ जाएगी, 100 बातें आती है ना दिमाग में। तो उनसे पूछा गया तो हम क्या करें इस सूरत में? उन्होंने कहा हम नसीहत करें और ना दें। तो उन्होंने कहा नहीं, आप उसको दें और फिर उसको नसीहत करें, ठीक है? तो ये ज़्यादा बेहतर है और ये ज़्यादा सुन्नत के करीब है। उसके बाद फरमाया कि व फिर रिक़ाब, और गर्दनें आज़ाद करवाना। आज के दौर में जो कैदी होते हैं, कैदी, इसके बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फ़ुक्कुल आनी, कैदी को छुड़ाओ। अल्लाह अकबर। तो मैंने तकरीबन कोई 3 साल गुज़ारे कैद के अंदर। तो अ, वहाँ मुझे एहसास हुआ कि यानी जेलों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आए होते हैं, जो बेचारे, जिनके कोई वकील, जिनका कोई घर वाले नहीं है जो उनके ऊपर खर्च कर सकें, वकील का इंतज़ाम कर सकें, और वो साल इसी वजह से कोई पैरवी करने वाला नहीं उनके मुकद्दमात की। और सारे मुजरिम नहीं होते हमारे यहाँ, जो ज़हन में ये है ना, ये मेरे ज़हन में भी था जब मुझे दीन के किसी काम में अल्लाह ताला की तरफ दावत देने के जुर्म में मैं गिरफ्तार हुआ और एक झूठा केस बनाया उन्होंने। तो मुझे वहाँ एहसास हुआ कि हम समझते हैं कि जेल में जो भी जा रहा है तो सारे ही जो है ना मुजरिम, ऐसा नहीं होता। कि बहुत सारे लोग वहाँ पर ऐसे हैं जो मुजरिम नहीं होते, और जो बेचारे, जिनको अंदर फेंक दिया जाता है। और हमारा अदालती निज़ाम ऐसा है कि 10-10 साल जो है केस चलते हैं, उसके बाद वो बरी होते हैं। तो अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोगों का ख़्याल रखना, ऐसे लोगों को देखना बड़ा ज़रूरी है, जो कैद के अंदर हैं। ख़ास तौर पर जो कुफ़ार की कैद के अंदर हैं, या किसी दीन की वजह से किसी आज़माइश का शिकार हैं, उनका ख़्याल रखना, उनको उनको उनके घरवालों की मदद करना, या और कानूनी दायरे में रहते हुए जो मुमकिन हो उनके लिए कर गुज़रना, ये बहुत बड़ी नेकी है। और इसके बाद ज़िक्र किया व फिर रिक़ाबी व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात वल-मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू। और वो नमाज को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और जो वादा है उसको पूरा करते हैं, वादों को पूरा करते हैं। और मुश्किल और सख्ती में सब्र करते हैं। सब्र किस चीज़ पर करते हैं? सब्र के बहुत सारे पहलू हैं। शिर्क करने से सब्र करते, शिर्क नहीं करते। बच्चे फ़ौत हो रहे हैं, मसाइल हो रहे हैं, कहते हैं फलाँ दरबार पे जाओ, जाके आप जो है वो चढ़ावा चढ़ाओ, तो आपकी औलाद हो जाएगी। या ये कर लो, फलाँ बाबा जी के पास है ना, वो जो है ना शिफ़ा बड़े लोगों को मिलती है, ये है, वो है, जितनी बातें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई दुआ करवाने के लिए जाना जायज़ नहीं है, वो तो जायज़ है। लेकिन शिर्क का कोई भी काम है, उससे रुक जाता है इंसान, सब्र करता है, मुश्किलात पे सब्र करता है, अल्लाह की नाशुक्री नहीं करता। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलिए हम 1 मिनट रुकते हैं, अज़ान पूरी हो जाए।
नहीं, तो सब्र करने वाले हैं कि उनको मुश्किलात जब आती हैं तो वो कुफ़र नहीं करते। अच्छा, सब्र में ही एक और बात भी है और इसके ऊपर मेरा एक पूरा लेक्चर मौजूद है, सब्र करने और सहने में क्या फ़र्क है? ठीक है? कि सब्र करने में भी ये बात भी शामिल है कि वो दूसरे बंदे को ज़ुल्म से रोकते हैं। ठीक है? यानी ये नहीं है कि वो ज़ुल्म को सहे जाते हैं बस। वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु फ़हुम यंतसिरून, जब उनके खिलाफ बगावत होती है, उन पर ज़्यादती होती है तो उनकी जो है ना मदद की जाती है। वो हारे हुए लोग नहीं होते। इस पर उलमा ने बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। अगर एक बंदा का मिज़ाज ही ऐसा बन गया है अपनी तज़लील करवा के बचपन से ही कि उसको जो है, जो उसकी बेइज़्ज़ती कर रहा है, उसका हक मार रहा है, ठीक है? वो बजाए इसके कि उसको रोके, उसको कुछ कहे, उसमें हिम्मत ही नहीं होती, ठीक है, कि वो उसको कुछ कह पाए। तो इसमें उसको अपना इलाज करना चाहिए, ये सवाब समझ के नहीं रुकना चाहिए, ये कोई सवाब की चीज़ नहीं है। सवाब तो ये है कि आपके पास ताकत है, आप में हिम्मत है और आप अपना हक छोड़ दें, ये सवाब है। और हमारे यहाँ जो है 90% जो केस हैं उसमें यही होता है कि हिम्मत होती ही नहीं है, ठीक है? तो वो बेचारा उसने क्या करना है? बात तो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो क्या उन्होंने अपना हक लेना है और क्या जो है वो ज़ालिम को रोकना है। तो ये सब्र के सही मफ़हूम को समझने के लिए वो लेक्चर बहुत अहम है, ज़रूर सुनिएगा। तो ये सब्र जो है वो मुश्किल और आसानी में करते हैं। मुश्किल वक़्त भी देखते हैं अपने घरवालों में, अपने रिश्तों में, तो ये नहीं है कि भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं। मुश्किल वक़्त में भी साथ रहते हैं और आसानी में भी साथ रहते हैं। दोनों सूरतों में इस्लाम से भी वफ़ादार रहते हैं, दीन पे भी कायम रहते हैं, अपनी मुल्क, कौम, मिल्लत से भी वफ़ादार रहते हैं, मुआशरे, घर, ख़ानदान, वालिदैन, बहन-भाई, जो-जो अल्लाह ने उसके ऊपर जिनसे वफ़ा उसके ऊपर फ़र्ज़ की है, ठीक है? जो जहाँ वफ़ा उसका हक है, तो उनके साथ वो बावफ़ा रहते हैं और जंग के वक़्त भी वो साबित कदम रहते हैं। फरमाया उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू, यही सच्चे लोग हैं, व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, मुत्तक़ून, और यही तक़वे वाले लोग हैं। तो इसी तरह से अगली आयत जो ज़िक्र की है, ये जो आयत है ग़ालिबन सूरा अल-मुमिनून की है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ये भी सारी सिफ़ात मुमिनीन की ज़िक्र हैं, तो ये सारी बातें ईमान में से हैं। और इसके बाद वो हदीस लेकर के आए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल ईमानु बिदअन व सित्तून शुअबा, ईमान जो है वो 60 से ज़्यादा उसके शोबे हैं। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया जो है वो ईमान का एक शोबा है। तो ये हदीस भी जो है वो दलील है कि जो दिल के अमाल हैं, जो दिल के अमाल हैं वो ईमान में से हैं, क्योंकि हया जो है वो दिल का अमल है ना? हया का मतलब है, हया एक फितरती चीज़ है जो अल्लाह ने इंसानों के अंदर रखी है। गलत तरबियत से वो कम और ज़्यादा अफरातो तफरीत उसमें हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत सिफ़त है। और हमारे कल्चर में आम तौर पर यानी ये जो बर्र-ए-सग़ीर का कल्चर है, इसके अंदर यानी कम चांस होता है कि ये रह जाए बच्चे के अंदर ना, क्योंकि बचपन से ही, और इसके ऊपर एक अलग से पूरा हमें सीखने की ज़रूरत है। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी तो मैं इसके ऊपर एक पूरा वो प्रोग्राम हम करेंगे, हया कैसे ख़त्म हो रही है हमारी सोसाइटी में, ठीक है? और किस तरीके से हम बच्चे को बेहया कर देते हैं। उसके अंदर जो शर्म अल्लाह ने रखी है, उसको हम ख़त्म करता है हमारा स्कूल सिस्टम, हमारे हमारे हमारे
بڑوں کے آپس کے اندر جو ہے وہ انداز، طریقہ کار، ٹھیک ہے، یا اس کو حیا کو جو ہے وہ ظلم سہنے میں بدل دیتے ہیں ہم لوگ، یا ظلم کرنے میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ یہ جو حسن ہے نا انسان کی، نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ جو ہے آپ کے اندر حیا تھی، آپ کا چہرہ مبارک جو ہے اس پر جو ہے حیا سے وہ اس پر جو رنگ ہے پہچانا جاتا تھا، ہے نا، کہ آپ تو بری باتوں سے حیا کرنا، اور حیا میں سب سے بڑھ کر اللہ سے حیا کرنا، اللہ اکبر، اللہ کا حیا کرنا، ہے نا، ایسی ایسی باتیں ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے اللہ سے حیا کی۔ سب سے بڑھ کر تو شرک ہے جو اللہ سے، یعنی اس سے بڑا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان جس کے اندر بے باک ہو، نڈر ہو اور بے حیا ہو جائے، خدا کا دیا کھا کے، اس کا دیا پہن کے، اس کی ایک ایک نعمت کو استعمال کر کے وہ اس کے سوا کسی اور کو مشکلوں میں پکارے، کسی اور کو سجدہ ریز ہو، کسی اور کی قانون کو ملکوں میں، عدالتوں میں جو ہے نافذ کرے، اور اس کے دین کو تعارف بنانا اس پہ شرمندہ ہوتا ہو، خاص طور پر جو ویسٹ کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور یعنی اسلام کو تعارف بنانا، اس کے اوپر تو بڑی شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حیا یعنی ہمیں جہاں آنی ہے نا وہاں نہیں آتی، اور جہاں ہمارے اندر بہادری ہونی چاہیے، جہاں ہمارے اندر ہمت ہونی چاہیے، وہاں ہم شرم کرتے ہیں، اللہ کے معاملے میں بھی، انسانوں کے معاملے میں بھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آپ گواہی دو چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کلچر میں اس سے تو نا جی شرم آئے گی کہ وہ اس کے اوپر، یعنی کوئی خوف زدہ ہوگا، کوئی شرمندہ ہوگا، کوئی سمجھے گا کہ یار اگر کوئی دے بھی دے تو اس کو بھی فیل ہوتا رہے گا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا، اپنے ہی والدین کے خلاف میں نے جو ہے گواہی دے دی کہ میں نے ان کو ہی غلط کہہ دیا۔ تو یہ بڑی جو ہے نا وہ ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں۔ تو اس حدیث سے اور بھی بہت سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ صرف ایمان کی 70 جو ہے نا 60 ہی شاخیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ اصل کے اندر ایک انداز ہے کسی چیز کی کثرت کو بتانے کا، اور بھی ہو سکتی ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، انہوں نے ان کو یاد کیا جنت میں داخل ہوگا۔ تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، بلکہ دعا، حدیث میں دعا آتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وَنَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَهُ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَكَ، اس کے اندر یہ لفظ ہے کہ اے اللہ تو نے جو نام اپنے مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھائے ہیں، تو نے اپنے پاس پردہ غیب میں رکھے ہیں، ان سب کا واسطہ دے کے میں تجھ سے سوال کروں۔ مطلب اللہ کے بہت نام ہیں، ایسے ایمان کی کثیر شاخیں ہیں، لیکن اس میں سے جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ 60 شاخیں، ان کی یقیناً اہمیت ہوگی، مختلف علماء نے مختلف طور پر گنی ہے۔ ایک بہت بڑی کتاب بھی ہے، غالباً امام بہقی کی کتاب ہے، شعب الایمان، ایمان کی شاخیں، اس کے اندر بھی احادیث ہیں۔ تو حیا اور خجل، اس میں فرق بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، حیا اور حیا کا لفظ اردو نا ہم ترجمہ کر ہی نہیں سکتے، حیا کو حیا کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کہیں شرمندہ ہونا تو یہ ایک الگ چیز بن جائے گی، ٹھیک ہے، شرمندگی محسوس کرنا ایک اور چیز ہو جائے گی۔ حیا ایک بڑی خوبصورت چیز ہے اور سراپا خیر ہے، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہوتی، لیکن شرمندگی کے اندر جو ہے نا شرمندگی کے اندر نیگیٹو بھی معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو حیا
تو یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اسی لیے صحابیات علم کے ایسے ایسے سوال کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے سوال کیا، ٹھیک ہے، کہ جو ہے کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے جیسے آدمی کو ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل عورت کو بھی ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے وہ ایک اور سوال کر رہی ہیں، تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق بات پوچھنے سے نہیں شرماتا۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں، تو اس طریقے سے جو ہے عورتوں کو حیض کے مسائل، جتنے بھی مسائل ہیں کہ وہ سیکھنے چاہیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو کوئی کسی عالم سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے، یا کسی عالمہ سے پوچھ لیں اگر کوئی اویلیبل ہو، سیکھنے چاہیے۔ بہت زیادہ عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو ہے نا وہ کہ کیا شریعت کے احکام ہے، بڑے بنیادی بنیادی احکام کا علم نہیں ہوتا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو حیا کے شرمندہ اس کے شرم کے نام پہ اس کو جو ہے نا وہ نہ سیکھنا، یہ حیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حیا وہ وہ قابل تعریف ہے جو آپ کو گناہوں سے روک دے، جو آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے، جو آپ کو ظلم سے روک دے، جو انسان کو ادب سکھائے، ٹھیک ہے، یہ حیا ہوتا ہے۔ اور حیا اللہ نے انسان میں اس کو پیدا کیا ہوا ہے، اس کو آپ ڈنڈے مار مار کے پیدا نہیں کرتے بچوں کے اندر، یہ حیا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ جی آپ جو ہے نا اس کو مار مار کے سکھا رہے ہیں۔ تو خیر انشاءاللہ یہاں سے انشاءاللہ ہم کل کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اعلان آپ کے لیے یہ ہے کہ کل سے جو ہماری یہ کلاس ہے یہ انشاءاللہ 10:30 بجے ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز کا ٹائم بیچ میں آ رہا ہے، تو 10:30 بجے انشاءاللہ کل سے ہم کلاس لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔